وہ صدر اول کے بعد آپ کے ہاں وہ نظام ہی نہیں رہا. اس نے مشروط کیا ہے آپ کے اعمال کو نتیجہ خیز ہونے کے لیے کہ وہ نظام کی اطاعت کی جائے گی جو خدا کے قوانین کے مطابق رسول نے قائم کیا تھا. اب اگلی بات آگئی کہ وہ تو رسول تک بات تھی. تو قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. کہ رسول بہرحال اس کی ایک طبعی زندگی ہے، کل کو اگر یہ مر جائے، کل کو قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ صاحب وہ نظام تو اس کی زندگی کے ساتھ وابستہ تھا، یہ نہیں رہا، نظام بھی ختم ہو گیا. کہا جو کوئی یہ کرے گا اور پھر لوٹ جائے گا اپنی پہلی زندگی کے اوپر کہ جہاں نظام نہیں ہوتا تھا، انفرادی زندگی ہوتی تھی، تو خدا کا تو کچھ نہیں جائے گا، تم تباہ ہو جاؤ. یہ قرآن میں موجود. تو یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے بعد، اگر رسول کی وفات کے بعد، تو پھر تو قرآن یہ رہ ہی نہیں سکتا نظام. اگر اطاعت اس کی ہے خود اللہ کی اور رسول کی جیسا یہ کہتے ہیں، تو رسول کی وفات کے بعد تو پھر یہ دوسرا ستون ہی اطاعت کا ختم ہو جاتا ہے. اور اگر یوں اطاعت سامنے کرنی ہے تو وہ دونوں ہی ختم ہو گئے. اللہ میاں عرش پہ بیٹھے رہے، سامنے آتے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے، یہی دو حساب، سو یوں پاک ہو گئے. عزیزان من، یہ بات نہیں ہے. جب وہ نظام نہیں رہا ہے نا، تو پھر ان سازشوں نے دین کو مذہب سے بدلا، نظام کا تصور کیا. پھر کیا کیا؟ کہنے لگے جی اللہ کی اطاعت جو ہے تو وہ تو ہو گئی قرآن شریف کی روح سے، رسول کی اطاعت جو ہے وہ بخاری شریف کی جو حدیثیں ہیں ان کی روح سے. اب پھر رسول کی اطاعت لگے نہ کرنے. حنفی اپنے پہلے اہل حدیث وہ اپنے طور پہ رسول کی اطاعت ہے، یہ سب جو کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ، حنفی اپنے طور پہ، شافعی اپنے طور پہ، مالکی اپنے طور پہ، حنبلی اپنے طور پہ. یہ تو چار ہمارے ہاں کے ہیں، ورنہ تو پتہ نہیں 70-72 تھے. ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ان سے کہا کہ بھائی اللہ کا بھی تو اس میں لکھا ہوا ہے کچھ، اسے بھی لے آؤ. وہ کہنے لگے کہ وہ جو رسول کی اطاعت ہے نا، اس اللہ کی اطاعت تو اسی میں آ جاتی ہے. یعنی اطاعت رہ گئی امام بخاری، امام مسلم کے قیاس کی روح سے جمع کی ہوئی چند روایتیں. اس روایت میں اللہ کی اطاعت بھی آ گئی، اس میں رسول کی اطاعت بھی آ گئی، اور اس کی روح سے جو احکام مستنبط کیے کچھ قوانین اس زمانے کے جورسٹ نے، اس زمانے کے قانون جاننے والے لوگوں نے، عام انسانوں نے، جو عام کہیں گے ہم، نہ وہ خدا کے رسول تو نہیں تھے. اب اطاعت سمٹا کے اللہ اور رسول کی اطاعت ان فقہی قوانین کے اندر رہ گئی جو انہوں نے مدون کیے. اتنا عرصہ وہ بہرحال وہ تو یوں گم تھے، اب وہ دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں. جس کی روح سے میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ ابھی وہ آ رہے ہیں، وہ قصاص کے اور دیت کے احکام. ابھی تو پہلے تو یہ حدود ہی آئے تھے نا کہ جو ٹھپ ہو کے رہ گئے، جن کے متعلق کہا کہ یہ قابل عمل ہی نہیں ہے. خود صدر مملکت نے بھی یہ کہا ہے کہ قابل عمل نہیں ہے. اور اس کے بعد جو آئیں گے وہ آپ دیکھیے گا، یہ قتل کے جرم کے، وہ اس کو کہتے ہیں قصاص اور دیت کے، قتل کے جرم کے جو قوانین آ رہے ہیں، سودا انہوں نے عام کر دیا ہے، پبلک کر دیا ہے. یعنی ایک ہی چیز قتل کا جرم ہے، قاتل موجود ہے. شرط یہ ہے کہ دو مسلمان متقی، پرہیزگار، دیندار، تزکیہ شہود والا دو اور مسلمان وہ اس کا کے شاہد ہوں. یعنی وہ قتل کرنے والا جو ہے یا مقتول جو ہے وہ پہلے کہے ذرا ٹھہر جاؤ، دو مسلمان متقی، پرہیزگار، تزکیہ تو شہود والے وہ آ جائیں پہلے. وہ دو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ کے ہاں کتنے قتل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. دو مسلمان گاؤں میں عام طور پہ وہ قتل ہوتے ہیں، وہاں وہ قتل ہوئے. یہ ہمارے ہاں کے یہ مصلی اور یہ مسیح، یہ عیسائی وغیرہ، یہ کام کاج کرنے والے وہاں لوگ ہوتے ہیں، یا اور نان مسلم. 10 بھی اگر کیوں نہ ہو، ہاں 5-4 منٹ رہ گئے، اتنے بھی کیوں نہ ہوں، اگر 10-20 بھی اگر یہ کوئی نہ ہوں اور شہادت متفقہ لا دیں گے، شہادت نہیں مانی جا سکتی، دو مسلمان ہونے چاہیے.
بیوی کے سامنے اس کے قتل کر دیا ہے، خاوند کو وہ شہادت ہے، عورت کی شہادت نہیں لی جائے گی، شہادت ہی نہیں لی جائے گی، یہ بھی گیا۔ اگر یہ کسی طرح سے نومن تیل ہو بھی جائے ارادہ کے نچانے کے لیے ثابت بھی ہو جائے تو قتل عمد کے بعد یہ جو مقتول تھا اس کے جو وارث ہیں وہ قاتل سے پیسے لے کے صلح کر سکتے ہیں اور معاف ہو جاتا ہے وہ جرم۔ یہ وارث کون ہوتے ہیں؟ ساری امتیں یہ جڑے شریکے نے نا، جنہوں نے ان کے ساتھ مقدمے بازیاں شروع کر رکھی، انہوں نے تو قتل کروایا تھا، تو کتنا آسان ہو گیا، قتل کرا دیجئے، اس کو تو دیجئے 1000 روپیہ اور خود ہوجئے پھر وارث، اور یہ وارث اس کے ساتھ معاملہ کرے 10,000 روپے پہ، اپنا دشمن جو ہے وہ کانٹا بھی نکل گیا، 9,000 روپیہ فائدے میں بھی رہ گئے، شریعت حقہ کے متعلق انصاف ہو گیا۔ آ رہے ہیں قوانین، اور پھر یہ جو دیت جسے کہتے ہیں نا، یعنی یہ قتل عمد میں ہے، قتل خطا نہیں کہ بھولے سے کسی کو کچھ مار دیا، ارادتاً کولڈ بلڈڈ مرڈر جسے کہتے ہیں، اس میں یہ جو اس کے ہاں کے شریکے ہیں وارث، یہ اس سے صلح کر سکتے ہیں، پیسے لے کے بھی ویسے ہی معاف کر سکتے ہیں۔ یوں گیا، پیسے اگر لینے ہیں، دیت جس کو مقرر کی ہے عدالت نہیں کہ صاحب اس کے 10,000 روپے، عورت کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو مرد سے آدھی قیمت ہے اس کی جان کی، اس کی زندگی کی، شریعت حقہ کی روح سے لکھا ہے آدھی ہے اس کی۔ میرے بھائی کلیجہ شک ہو جاتا میرا عزیزان من، پوچھو نہیں میں کس ضیق سے گزر رہا ہوں زندگی کے اس آخری دنوں کے اندر۔ وہ قوانین ہم ساری عمر پڑھتا رہا، یہ کچھ ہوتا رہا، سمجھتا رہا کہ ماضی کی ایک تاریخ ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے یہ قانون بنا دیے تھے، وہ چلو قصہ ختم ہوا، کوئی بات تو نہیں۔ اپنی زندگی میں ان کو اسلامی قوانین کی حیثیت سے یہاں نافذ ہوتے دیکھ رہا ہوں میں۔ مرا ایک کاش کے مادر نہ زادے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا، کہا یا ہو اس نظام کی، اللہ اور رسول کے نظام کی اطاعت کرو، یہ نہ کرو گے تو تبطلوا اعمالکم، سارے اعمال غارت ہو جائیں گا تمہارے، پڑھو نمازیں، رکو روزے جا کے، کرو حج جا کے، صاحب تبطلوا اعمالکم وہی نہیں ہے۔ عزیزان من، سورہ محمد کی آیت 33 تک ہم آئے، امید ہے اگلی دفعہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے آگے، تو 34ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔